میں شاہی امام سید احمد بخاری آپ سے مخاطب ہوں۔ آج نماز جمعہ کے بعد میرے پاس ایک ویڈیو آئی ان دا لوک کی، اور اس کے بعد لگاتار میرے پاس وہاں سے فون آتے رہے۔ ان دا لوک میں نماز جمعہ ہو رہی تھی۔ کچھ نمازی جب مسجد بھر گئی اور اس میں جگہ نہیں تھی جمعے کی نماز پڑھنے کی، تو انہوں نے باہر صفیں باندھ لی۔ جب نماز ہو رہی تھی اس دوران اس علاقے کے چوکی انچارج نے وہاں آ کر نمازیوں کو ٹھوکریں ماری، اور اس کے بعد وہاں لوگوں میں کافی غم و غصہ پیدا ہوا۔ نماز کے دوران، نماز کی حالت میں کسی کی بھی طرف سے اس طرح کی حرکت ناقابل برداشت ہے۔ میرے لیے نہیں بلکہ کسی بھی مسلمان کے لیے نماز کی حالت میں ان کو جوتوں سے ٹھوکریں مارنا یہ کسی بھی طرح سے مناسب نہیں۔ جیسے ہی میرے پاس ویڈیو آئی، میں نے فوراً دہلی کے لیفٹیننٹ گورنر کو وہ ویڈیو بھیجی۔ اس واقعے کی ویڈیو وہاں کے لوگوں نے بنائی تھی جو انہوں نے میرے پاس بھیجی۔ اس کے بعد وہاں ایک ہنگامہ کھڑا ہو گیا، کیونکہ کسی کے لیے بھی اس طرح کا عمل، اس طرح کی نازیبا حرکت، اس طرح کا تشدد ناقابل برداشت ہے۔ اس کے بعد میں نے اعلیٰ افسران سے بھی ٹیلی فون پر بات کی، ان کو وہ ویڈیو بھیجی جو ویڈیو میرے پاس آئی تھی۔ یہ نماز جمعہ کے فوراً بعد کا واقعہ ہے، یعنی وہاں تو نماز ہو رہی تھی، ہمارے یہاں جامع مسجد میں نماز ختم ہو چکی تھی۔ فوراً جب اعلیٰ افسران کو اس کی اطلاع ملی تو انہوں نے نارتھ ڈسٹرکٹ کے ڈی سی پی سے رابطہ قائم کیا، اور میرے پاس دہلی کے لیفٹیننٹ گورنر کا فون آیا۔ انہوں نے کہا اور یہ اطلاع دی کہ اس آفیسر کو سسپینڈ کر دیا گیا ہے، انکوائری بٹھا دی گئی ہے، اور انکوائری کے آنے کے بعد اس کو ٹرمینیٹ بھی کیا جائے گا۔ خود لیفٹیننٹ گورنر نے اس بات کو کہا کہ اس طرح کی حرکت کسی کی بھی طرف سے ہو، کوئی بھی آفیسر ہو، ہمارے لیے ناقابل برداشت ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ میں اس طرح کی کوئی بھی حرکت برداشت نہیں کر سکتا، چاہے وہ کسی کی بھی طرف سے ہو۔ انہوں نے کہا کہ اس طرح کے واقعات، اس طرح کا واقعہ دہلی پولیس کو بدنام کرتا ہے، اور اس سے ہمارا سر شرم سے جھکا ہوا ہے۔ یہ لیفٹیننٹ گورنر کے الفاظ ہیں جو میں دہرا رہا ہوں۔ ابھی بھی وہاں پر احتجاج ترلوک پوری میں جاری ہے۔ یہ واقعہ ترلوک پوری کا ہے، اندر لوک کا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر فوری ایکشن لیا جائے تو اس طرح کے واقعات نہ ہوں، اور اول تو ایکشن لینے کی تو بات کی بات ہے، اس طرح کے واقعات ہونے بھی نہیں چاہیے۔ میں آپ کو بتاؤں، یہ پرسوں رات کا واقعہ ہے۔ پرسوں رات کو ایک جلوس نکل رہا تھا 3 نمبر گیٹ سے، مذہبی جلوس تھا۔ یہ پرسوں رات کو تقریباً 9 بجے کے آس پاس کی بات ہے۔ ایک مذہبی جلوس نکلا۔ جلوس نکلے، کوئی اعتراض نہیں ہے، جلوس نکلنا چاہیے۔ اس ملک میں ہندو اور مسلمانوں کے جو تہوار ہیں وہ آپس میں خوشی کے ساتھ منانا چاہیے، لیکن ہم دیکھتے رہے، ماضی میں بھی ہم نے دیکھا ہندوستان کے مختلف شہروں میں مسجد کے سامنے ڈی جے بجا کر، ناچ کر، ان پہ آوازیں کس کر
اس طرح کے واقعات ہوئے ہیں، آوازیں وغیرہ کسنے کے، ڈی جے زور سے بجانے کے، اور اس پہ وہاں پر واقعات بھی ہوئے۔ پرسوں رات کو جب یہ سب کچھ ہوا، 3 نمبر گیٹ پر ڈی جے اتنی زور سے بج رہا تھا کہ گھروں کے شیشے ہل رہے تھے، دروازے ہل رہے تھے۔ جامع مسجد پہ ایک پٹاخہ بھی جامع مسجد کی باؤنڈری میں پھینکا گیا، لائٹیں جامع مسجد پر ڈالی جا رہی تھیں، اور یہاں کا ایس ایچ او کھڑے ہو کر یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ میں موقع پر گیا، میں وہاں جا کر کھڑا ہو گیا کہ خدا نہ خواستہ کوئی واقعہ نہ ہو۔ لوگوں کے فون آنا شروع ہو گئے میرے پاس اس دن کہ صاحب یہ کیا ہو رہا ہے، اس کو رکوائیے۔ میں نے فوراً اسی وقت اے سی پی کے علم میں لے کر آیا، پرسوں رات کو ایس ایچ او کو بتایا، لیکن یہاں کا ایس ایچ او کھڑا ہوا سب کچھ دیکھتا رہا، جبکہ اس کی ذمہ داری تھی کہ جلوس کہ یہ ڈی جے بند کروا دینا چاہیے تھا۔ آہستہ آہستہ جلوس کو نکلوا دیتے، جلوس نکلے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، مسلمانوں کو کوئی اعتراض نہیں ہے جلوس نکلنے پر، لیکن مسجد کے سامنے زبردست آواز میں ڈی جے کا بجانا، پٹاخوں کا جامع مسجد کے باؤنڈری میں پھینکنا، اور جامع مسجد کی طرف ہی رخ کر کر لائٹیں ڈالنا، میں سمجھتا ہوں یہ کسی بھی طرح سے مناسب نہیں ہے۔ اس ایس ایچ او کا جو میرے پاس اطلاع آئی ہے ٹرانسفر کر دیا گیا ہے، ٹرانسفر ہو گیا ہے، لیکن آنے والے ایس ایچ او کو اس بات سے آگاہ رہنا چاہیے کہ اس طرح کے واقعات، اس طرح کی کوئی چیز اس علاقے میں یا کہیں بھی دہلی میں کہیں پر بھی نہیں ہونی چاہیے۔ میرے پاس ایک اور ابھی 2 دن پہلے خبر آئی کاٹن مارکیٹ کی، وہاں پر جو اس وقت ایس ایچ او تھا اس نے جا کر وہاں مادرزاد گالیاں دی، لوگوں کو برا بھلا کہا، اور یہی نہیں بلکہ جس دن جامع مسجد میں دستار بندی کی تقریب تھی اس دن شب برات بھی تھی، میں نے ڈی سی پی سینٹرل ڈسٹرکٹ سے یہ کہا کہ لوگوں کے روزے ہوتے ہیں دوسرے دن، لوگوں کو سحری بھی کرنی پڑتی ہے رات کو، تو چونکہ دکانیں عام طور سے 10-11 بجے کے قریب بند کرا دی جاتی ہیں، اس دن 2 بجے تک مٹیا محل کا علاقہ اور یہ علاقے کھلے رہنے چاہیے، ہوٹلز کھلے رہنے چاہیے تاکہ لوگ سحری کر سکیں۔ لیکن جو موجودہ ایس ایچ او ہے اس نے جامع مسجد کے چوک پر غالباً جو میرے پاس اطلاع آئی اس نے ڈنڈے برسائے، گالیاں دی، یہ ناقابل برداشت ہے، یہ ناقابل برداشت ہے، یہ کسی بھی طرح سے مناسب نہیں ہے۔ آنے والے ایس ایچ او کو ڈی سی پی سینٹرل ہوں یا جوائنٹ سی پی ہوں، ضروری ہے کہ نہ آنے والے ایس ایچ او کو یہ ہدایت ہونی چاہیے کہ اب 3-4 دن کے بعد رمضان کا مہینہ شروع ہونے والا ہے، اور ہر تہوار پر، چاہے وہ ہولی ہو، چاہے وہ دیوالی ہو، چاہے وہ اور مذہبی تہوار ہوں، منانے چاہیے، سب مناتے ہیں۔ ان کے یہاں بھی اس طرح سے جب دیوالی آتی ہے تو تہواروں پر دکانیں بھی لگتی ہیں، کھلے بھی رہتے ہیں، اسی طرح چاہے وہ جامع مسجد کا علاقہ ہو، اوکھلے کا علاقہ ہو، جمنا پارک کا علاقہ ہو، باڑے کا علاقہ ہو، ہر طرف لوگ روزے رکھتے ہیں اور اس کے بعد رات کو سحری کرتے ہیں۔ یہ پورا مہینہ عبادت کا مہینہ ہے، تو میں اعلیٰ افسران سے یہ کہوں گا کہ اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ یہ مہینہ مبارک مہینہ ہے، دکانیں کھلی رہنی چاہیے تاکہ لوگ عام طور سے روزہ ہوتا ہے تو اس وقت وہ خرید و فروخت نہیں کرتے، خریداری نہیں کرتے ہیں۔ رمضان شریف میں عام طور سے تراویح سے، روزوں سے، تراویح سے فارغ ہونے کے بعد ہی کرتے ہیں، تو یہ علاقہ کھلا رہنا چاہیے پورے مہینے تاکہ لوگوں کو آسانی ہو سکے۔ میں امید کرتا ہوں کہ دہلی کے لیفٹیننٹ گورنر اور اعلیٰ افسران اس پر توجہ دیں گے۔ خدا آپ کا حامی بنے۔